بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر اور اس پر تجزیہ چرچے ہیں کہ پنجاب میں ایک انتہائی بااثر شخصیت سامنے آئی ہے، انتہائی بااثر شخصیت جو کہ اس وقت پنجاب میں جاری حکومتی بحران یا پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی اپوزیشن کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کا کردار جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انتہائی بااثر شخصیت گردانی جاتی ہے، ان کے بارے میں دلچسپ انکشاف یا حقائق، انکشاف تو نہیں کہنا چاہیے، حقائق یہ ہیں کہ یہ ایک نوجوان ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور اپنی ایک مخصوص رشتہ داری کے باعث یہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ نوجوان کون ہیں، آپ کو ان کا نام بتایا جائے گا، ان کا اثر و رسوخ کیا ہے، اس حوالے سے اس وقت پنجاب کے ڈرائنگ رومز میں، خاص طور پر لاہور کے ڈرائنگ رومز میں، بیٹھکوں میں، فارم ہاؤسز میں، عام ڈھابوں میں جس قسم کی بحث ہو رہی ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے صدر عارف علوی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب صدارت کے منصب سے فارغ ہو جائیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایکٹیو پالیٹکس میں اس طرح حصہ نہ لیں، یعنی بطور ایم این اے یا وزیر حصہ نہ لیں جس طرح کے صدر آصف علی زرداری یا سابق صدر آصف علی زرداری حصہ لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بھی شخص صدارت کے منصب سے ریٹائر ہو جاتا ہے، سبکدوش ہو جاتا ہے، تو اس کو بہت سی مراعات ملتی ہیں، جس میں پینشن ہے، جس میں گھر ہے، سیکیورٹی ہے، گھر کے دیگر اخراجات جن میں پیٹرول ہے، ٹیلی فون کے بلز ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، خانسامہ وغیرہ ہیں، ذاتی ملازمین ہیں، یہاں تک کہ ایک ذاتی سٹاف ممبر رکھنے کی بھی ضرورت ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل اسسٹنٹ۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیکج ہو جاتا ہے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اندازاً ایک ریٹائرڈ صدر کو جو مراعات ملتی ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 20 سے 25 لاکھ روپے مہینے تک وہ مراعات کا پیکج ہوتا ہے، جس میں پینشن، پیٹرول، ٹیلی فون بلز، میڈیکل، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ سفارتی پاسپورٹ، یہ بہت پرکشش قسم کی مراعات ہوتی ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ سابق صدر رہ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ایک مخصوص پیریڈ ہے وہ پورا کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ ایکٹیو پالیٹکس میں آتے ہیں، ایم این اے بن جاتے ہیں، سینیٹر بن جاتے ہیں، تو آپ سے وہ مراعات واپس لے لی جاتی ہیں، جس طرح کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے کیس میں ہے کہ جب وہ دوبارہ رکن قومی اسمبلی بن گئے اور اس کے بعد بطور سابق صدر ان کو جو مراعات حاصل تھیں اب وہ ان کو حاصل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو اب بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے ایک سابق صدر ہونے کے ناطے، لیکن جو دیگر مراعات ہیں جن میں پینشن وغیرہ شامل ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ اس وقت بین کھیل رہے ہیں۔ وہ ایک جانب عمران خان کے بیانیہ کی نفی کرتے ہیں، دوسرے دن وہ اس کی وضاحت پیش کر دیتے ہیں، اور وہ وضاحت جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اطمینان بخش نہیں ہوتی۔ اب جو گزشتہ روز ان کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ یا فوج نے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی مدد کی، یہی نہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی ان کی مدد کی، تو اس کے بعد ان کا یہ وضاحتی بیان آیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بات کی گئی ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی یہ بات، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے بات کی کیا تھی۔ لیکن وہاں پر جو اس محفل میں موجود جو جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، جن میں ایک سینئر صحافی ہیں مظہر عباس، انہوں نے کہا کہ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل ہماری مدد کی تھی انہوں نے،
اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات انہوں نے کہی تھی، اب انہوں نے کس بات کی وضاحت کی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا صدر عارف علوی اس وقت وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ بطور صدر ریٹائر ہوں، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 2-4 ایسے مقدمات ہیں، کیسز ہیں جن کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے جب وہ صدر کے عہدے پر نہیں رہیں گے، جس میں ممنوعہ فنڈنگ کا کیس بھی سر فہرست ہے، کیونکہ بہت سے پیسوں کے بارے اکاؤنٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صدر عارف علوی بھی اس کے سگنیٹری ہیں، ان پر دستخط ان کے موجود ہیں، اور بھی معاملات ہیں۔ چونکہ اس وقت وہ صدر ہیں، ان کو استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف یہ کیسز نہیں چلائے جا سکتے، تفتیش نہیں کی جا سکتی، ان کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ منصب صدارت سے الگ ہو جائیں گے تو جس طرح آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا، مقدمات قائم کیے گئے، مقدمات آگے چلائے گئے، تو اسی طرح عارف علوی کو بھی ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب پنجاب کی اس نوجوان انتہائی اہم شخصیت کی جانب۔ اس نوجوان کا نام ہے علی افضل شاہی، اور یہ جولائی جو 16 یا 18 جولائی کو یا 17 جولائی کو جو اس سال جو ضمنی انتخابات منعقد ہوئے تھے، وہ منحرف اراکین جو 20 جن کو نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، ان ضمنی انتخابات میں یہ پی پی 97 فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ یہ الیکشن جیت گئے، اور جب الیکشن جیت کر آئے تو ان کو فوری طور پر ان کو پنجاب کا مواصلات کا یعنی کمیونیکیشن اینڈ ورکس جسے ہم کہتے ہیں CNW، بہت امپورٹنٹ وزارت ہوتی ہے، اس کا انہیں وزیر بنا دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سید علی افضل شاہی یہ کون ہے؟ ان کے والد محترم افضل شاہی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں 2002 سے 2007 تک، کیونکہ جب چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو افضل شاہی پنجاب کے اسپیکر تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے خاندان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن 2018 کے انتخابات میں ان کا پورا خاندان جو ہے فیصل آباد کی سیاست سے آؤٹ ہو گیا تھا، کوئی بھی الیکشن نہیں جیت سکا۔ البتہ ان کو ٹکٹ پی ٹی آئی نے دیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اسی اثر و رسوخ کے باعث ان کو ٹکٹ دیا گیا، اور ان کے اسی اثر و رسوخ کے باعث لاہور ہائی کورٹ میں جو بھی معاملات ہوئے جو کہ اب تاریخ کا حصہ ہیں، اور جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت قائم ہے، یہ اس میں بھی ان کا اہم رول تھا۔ لاہور کے جو جرنلسٹ صاحبان ہیں، خاص طور پر سید عمران شفقت، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور بھی بہت سے جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ لاہور میں ان دنوں جتنی بھی اہم میٹنگز ہوتی ہیں، اہم اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ کاف کی طرف ہوں یا اپنا معاف کیجیے گا، میں سید عمران شفقت کا کسی اور معاملے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ مزمل سہروردی ایک جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں۔ ان کو یہ ماننا ہے کہ لاہور میں جتنے بھی اہم اجلاس ہوتے ہیں ان میں یہ افضل شاہی سید کہہ دیتا ہوں بار بار، علی افضل شاہی وہ ان اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ان کو ان دنوں لاہور میں ایک بادشاہ گھر کے طور پر جانا جاتا ہے، یا لاہور میں پنجاب کا مرشد تصور کیا جاتا ہے۔ اجلاس چاہے وہ زمان پارک میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محترم جناب پنجاب کے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، اور بہت سے لوگ اس حوالے سے بہت سی چمگویاں کر رہے ہیں کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے جو بھی ریلیف مل رہا ہے وہاں کی پنجاب کی حکمران جماعت کو، وہ ان کے توسط سے مل رہا ہے۔
اس پر مزید بات کرنا کسی بھی عدالت کو سکینڈلائز کرنے کے مترادف ہوگا، جو کہ ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن جو زبان خلق ہے اس پر آپ ہاتھ یا انگلی نہیں رکھ سکتے۔ آج کل یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور کسی کا بھی داماد ہونا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی کسی کا سسر ہو اپنے عہدے کے لحاظ سے یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ پاکستانی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے رشتوں میں کوئی بیٹا کسی اہم عہدے پر ہوتا ہے اور والد کسی اور اہم عہدے پر ہوتا ہے۔ حال ہی میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی صاحبزادی کو پیمرا میں ایڈوائزرشپ دی گئی تھی، اور جب اخبارات میں خبر آئی کہ آؤٹ آف ٹرن ان کو یہ اپوائنٹمنٹ دی گئی ہے تو پھر ان کی صاحبزادی کو مستعفی ہونا پڑا۔ عین ممکن ہے کہ ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ میرٹ پر اپوائنٹ ہوئی ہوں، لیکن لوگوں نے باتیں کی، خبریں آئیں سوشل میڈیا پر، تو بالآخر ان کی صاحبزادی کو جو کہ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے والد کی اس پوزیشن کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا، تاکہ ان کے والد گرامی یعنی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس جناب عمر عطا بندیال، ان کی عزت پر کوئی حرف یا آنچ نہ آئے۔ لیکن اس کیس میں تو جب یہ ان کو ٹکٹ دیا گیا اس وقت بھی ان کی رشتہ داری تھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، جب وہ الیکشن بھی جیتے اور اس کے بعد جو وزیر بھی بنے، تو اب رشتہ داریاں تو ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن اسی طرح لوگوں کی زبان بھی بند نہیں کی جا سکتی کہ اس حوالے سے اب پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک انتہائی نوجوان کم عمر ایم پی اے جو پہلی مرتبہ منتخب ہو کر آئے اسمبلی میں، اس کو ایک انتہائی اہم وزارت کا قلمدان سونپ دیا جائے، جبکہ اس سے انتہائی سینئر لوگ جو ہیں وہ بغیر وزارتوں کے بیٹھے ہوں، تو اس سے ایک تاثر تو ملتا ہے۔ اور چودھری پرویز الہی تو آپ کو پتہ ہے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے کھلاڑی ہیں، عین ممکن ہے انہوں نے کسی اعلیٰ شخصیت کی خوشنودی کے لیے ان کو یہ وزارت دی ہو کہ وہ اعلیٰ شخصیت شاید خوش ہو جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہو کر اپنے فیصلے کر رہی ہو۔ لیکن بات اب وہی ہے کہ جو تاثر ہے پاکستان میں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو پالیٹکس جو ہے وہ پرسیپشن کی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ تاثر کی پالیٹکس کرتے ہیں کہ جی تاثر یہ جا رہا ہے، تاثر یہ جا رہا ہے، اور تاثر جو ہے وہ ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو وہ بڑی مشکل سے زائل ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ثاقب نثار نے ایک مرتبہ لاہور میں خبر ایک لگوائی تھی کہ جناب ان کے داماد ان کے پاس کسی کی سفارش لے کر آئے اور عدالت میں ان پر برس گئے پڑے اور ان کو ڈانٹ پلا دی کہ تم کیسے آئے ہو میری کسی کی سفارش لے کر، تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ یہ سب لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا۔ سب کو معلوم ہے وہ کتنے کمپرومائز چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور یہ سب کچھ یہ ڈرامہ کیوں کیا گیا۔ ان کے جو فیصلے ہیں ہمارے سامنے ہیں، ان کا جو کانڈکٹ تھا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، یقیناً وہ قابل ستائش نہیں تھا۔ اور آج بھی اگر عدلیہ کی یا پاکستان کی اعلیٰ عدالتی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں جسٹس ثاقب نثار کا نام بھی اچھے الفاظ سے نہیں لکھا جائے گا۔ یہ ہماری قومی بدقسمتی اور المیہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی جناب علی افضل اصاحی کی۔ ان دنوں پنجاب میں اگر مرکز نگاہ اور محور ہیں تو یہ شخصیت ہیں۔ کوئی ان کو مرشد کہتا ہے، کوئی ان کو بادشاہ گر کہتا ہے، کوئی ان کو بلو آئیڈ کہتا ہے۔ وقت بتا دے گا کہ یہ کس کے مرشد اور کب تک رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اپنے تمام مرشدین کا جو حشر کیا ہے ماضی میں، تو علی افضل اصاحی جو ابھی نوجوان ہے اس کا حشر بھی ان سے کوئی مختلف نظر نہیں آتا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔